للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اصول ثلاثہ، چوتھی نشست۔ اس کا جو چوتھا اور آخری مقدمہ اس متن کا وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے حنیفیت سے متعلق۔ حنیفیت ایک لفظ ہے، جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا، بیشتر مقامات پر وہ حنیف کا لفظ ضرور پائے گا وہاں پہ۔ یعنی جب بھی ابراہیم کو ذکر کیا گیا علیہ السلام تو بطور حنیف ذکر کیا گیا بیشتر مقامات پر۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے بھی ابراہیم کا یہ اسوہ واجب اتباع ہے، اور تمہارے لیے ہم نے ابراہیم۔ اچھا، یہ بات پہلے انبیاء میں سے کسی کے حوالے سے نہیں کی گئی سوائے ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید میں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلو، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلو، یا ان کا تو البتہ یہاں کہا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ پھر اے نبی ہم نے تیری طرف باقاعدہ یہ وحی کی کہ تو ملت ابراہیم کی پیروی کر جو کہ حنیف تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں سے اس کا کچھ لینا دینا باقی نہیں رہا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمارے دین کا یہ ایک عنوان بھی بنا دیا گیا ہے، اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ثابت ہے۔ ایک سے زیادہ مقام پر حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت بالحنیفیت السمحہ، مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے جس میں بڑی ہی آسانی، نرمی اور گنجائش ہے۔ تو حنیفیت جو ہے وہ بنیادی طور پر توحید ہے۔ تو توحید کا ایک ایسا طرز عمل جس کے اندر عملاً بہت کشادگی، بہت فراخی، بہت وسعت، نرمی، آسائش ہے۔ تو مطلب یہ ایک بیلنس ہے کہ عقیدے کے معاملے میں بہت سختی ہے، ٹھیک ہے، عقیدے کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، جیسے ہم نے کل کہا تھا، وہ جو بنیادی کانسیپٹس ہیں تصورات کے معاملے میں، یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں پر کوئی نرمی نہیں ہے، بہت بے لحاظ ہو جاتے ہیں ہم۔ جہاں پر عقیدے کا مسئلہ ہے وہاں بہت بے لحاظ ہو جاتے ہیں ہم۔ ایک اچھے سینس میں بے لحاظ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں۔ اچھا، تو یہ ہے۔ البتہ جہاں عمل کی بات ہے وہاں تدریج بھی ہے۔ ایک بندے کو جاہل تھا، اس کو ہم نے سکھایا، ہاتھ پکڑ کے بڑے آرام سے اس کو ہم لے کر چلے۔ ایک بندے کے پاس کو عذر ہے، ہم نے اس عذر کو قبول کیا۔ ایک بندے کے لیے جو ہے وہ اس کے اتنا ہی ممکن تھا کہ وہ اتنا ہی بوجھ اٹھائے، ہم نے اس پر زیادہ لادہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر نماز ہے، اس میں سفر کرتے ہیں، اس کے اندر قصر ہے۔ روزے مطلب ہے، بیمار ہے تو وہ بعد میں رکھ لے، مسافر ہے تو وہ بعد میں رکھ لے، فلاں مسئلے میں فلاں وہ انتہا مطلب ہے کہ وہ ہے تیمم ہے، وضو نہیں، پانی نہیں ملتا، وضو کر لے، تیمم کر لے۔ بے شمار چیزوں میں تو مطلب ہے کہ جہاں اعمال کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہیں سختی کی ہی نہیں اعمال میں، آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے۔ اچھا، تو البتہ جہاں تک عقیدے کی بات ہے، آپ مکہ میں دیکھ لیجیے رسول اللہ کی لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک انسان تو اس کی ٹھیک ٹھاک کشمکش ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بیلنس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حنیفیت کو سمجھا جائے۔ اسی مطلب یہ سمحہ جو ہے، یہ جو آسائش ہے، اس میں علماء فقہی گنجائش کی بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فقہی گنجائش۔ اور اس کا بھی میرے خیال میں تھوڑا سا ذکر کر دوں تو اچھا رہے گا، کیونکہ اس وقت جو لوگوں نے اسلام کی جو تصویر بنا کر دی ہوئی ہے نا آپ لوگوں کو، وہ بڑی ہی عجیب و غریب ہے۔ یعنی جہاں سختی نہیں ہونی چاہیے وہاں بے حد سختی کر رکھی ہوئی ہے،
اور جہاں کچھ سختی کے مقامات واقعتاً ہیں وہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضرت صاحب کو جو مرضی شرک ہوتا رہے ان کے ماتھے پر بل تک نہیں آئے گا. مطلب البتہ یہ ہے کہ کسی ایک آدھ عمل میں وہ ان کا بالکل آنکھیں جو ہے اس پر لال ہو جاتی ہیں، وہ یہ کیا، حالانکہ وہاں پر شاید اتنا گرم ہونے کی بات نہیں تھی. تو ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا ہی دراصل اسلام کا حسن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی ہے. تو وہ چیز یہاں پر الحنیفیت السمحہ کے عنوان کے تحت ہمیں بیان بھی کر کے دی ہوئی ہے. فقہی جو ڈائیورسٹی جسے آپ کہتے ہیں، فقہی تنوع، اس کے حوالے سے بھی وہ بھی سمحہ کے اندر آتا ہے، آسائش، نرمی، گنجائش. یہ روایت بخاری کے اندر ہے کہ بنو قریظہ جب یہ غزوہ احزاب ہوا تو اس وقت وہ آندھی آئی، کافروں کے لشکر تتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے وہاں سے اٹھ کر. تو صحابہ نے بھی کہا کہ بھئی اللہ کا شکر ہے، چلیں ختم ہوا معاملہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ جو بنو قریظہ نے جو غدر کیا تھا اور اس وجہ سے مطلب آپ کو پتا ہے مسلمانوں کی عزتیں، آبروئیں، عورتیں ساری کی ساری کافروں کے ہاتھ میں جا سکتی تھیں ان بنو قریظہ کے اس غدر کے باعث، کیونکہ پیچھے عورتیں ہی جوڑی ہوئی تھیں اور ساتھ میں بنو قریظہ تھے، تو انہوں نے غدر کیا تھا اس موقع پر. وہ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب معاملہ بچا لیا. تو ان کا غدر جو ہے بہت شدید تھا. اور یہ ایک مقام ہے ویسے اس وقت جو مستشرقین ہیں، جو مطلب ہمارے نبی کی سیرت پر کام کرنے والے جو غیر مسلم ہیں، وہ اس جگہ کو بہت اچھالتے ہیں. سیرت کا یہ وہ مقام ہے بنو قریظہ کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. بہرحال تو وہ جبریل نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا تو یہی حکم ہے کہ ابھی بنو قریظہ کے ساتھ ابھی نمٹ کے آؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، صحابہ سے کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ. جو اللہ اور آخرت پر جس کا ایمان ہے اسے چاہیے کہ وہ عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ ہی میں جا کر. اس کا جو لفظی سے ترجمہ ہے وہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ ہرگز نماز نہ پڑھے عصر کی مگر بنو قریظہ ہی میں جا کر. ٹھیک ہے. اچھا، تو ظاہر ہے یہ سن کے کوئی صحابی بھی نہیں بیٹھنے والا تھا، تو چل دیے. راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا اور کچھ صحابہ نے کہا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا اس کا مقصود یہ تھا کہ ہم عصر وقت تک وہاں پر پہنچیں، تو ہم چلے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے کہ نہیں پہنچ پائے ہیں. تو عصر کا وقت تو البتہ شریعت کی دوسری نصوص کی روح سے طے ہے، معلوم ہے. قرآن مجید میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے ایک بر وقت فریضہ ہے. تو نماز کو بر وقت ادا کرنا تو اور نصوص سے ثابت ہے. تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم عصر کی نماز ہی گزار دیں، تو نماز تو مطلب ہمیں پڑھنی چاہیے. دوسرے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے. ہمیں شریعت نبی پہ اترتی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اب سورج غروب ہو جائے نہ ہو جائے، عصر ہم نے بنو قریظہ سے پہلے نہیں پڑھنی. تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک فریق نے پڑھ لی وہیں پہ جہاں ٹائم ہو گیا، اور دوسرے فریق نے عصر کی نماز بنو قریظہ ہی کے ہاں جا کر پڑھی جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا. اور آپ کو پتہ ہے مطلب عصر کا ٹائم سورج غروب ہونے تک ہوتا ہے، سورج غروب ہو چکا تھا. اب آپ کو پتہ ہے یہ ایک مطلب جو بڑا واقعہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ہی آسان تھا. یہ کہہ دیتے کہ فلاں ٹھیک تھے، مسئلہ کو چھوڑی ہے، کہہ دیتے کہ جی یہ ٹھیک نہیں تھا وہ ٹھیک تھا، اتنا تھا کر دیتے، اور مطلب کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ایک جو ہے نا وہ رہنمائی دینا چاہتے تھے بعد کی نسلوں کے لیے بھی. ابھی تو ہیں ایک نص جو ہے، ٹیکسٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک فرمان ہے، اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے نا. یعنی کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنے کے چکر میں ہے. دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود ہے اس کا تعین کرنے میں اختلاف کر بیٹھے ہیں. تو ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چلیں وہ بتا دیں گے کہ بھی میرا مقصد کیا تھا، بتا سکتے ہیں نا، ابھی تو ہیں. ابھی پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے، امت نے تو انشاءاللہ قیامت تک رہنا ہے. تو اگر امت جو ہے وہ نصوص میں مقصود کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کلام کرنے والے کا قرآن میں یا حدیث میں مقصود کیا ہے اس کا تعین کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. آپ
کو ایک رائے بنتی ہے، آپ کی دوسرے عالم کی دوسری رائے بنتی ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تھوڑی اٹھ کے آئیں گے اور لوگوں کو بتایا کریں گے کہ بھی میرا مقصود یہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے کہ امت کو ایک راستہ مل جائے اور ایک تربیت مل جائے، آپ تو بخاری کے جو لفظ ہیں وہ ہے کہ فلم یعنف احداہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کی بھی سرزنش نہیں کی. یہ اتنا بھی نہیں کہا فلاں غلط تھا، یعنی عمدن نہیں کیا. کر سکتے تھے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کہہ سکتے تھے میرا مقصد یہ تھا، نہیں کہا. اس سے مطلب ہے کہ ہمارے علماء نے بہت بڑا اصول جو ہے وہ یہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی فقیہ ہو، فقہا یہ نہیں کہ جو جاہل ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں، وہ دوسرا کہ یہ سمجھ رہا ہوں. جو عامی ہے، عام آدمی ہے، اس کو تو علماء کی ہی انڈرسٹینڈنگ لینی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو جو فقہا ہیں وہ اگر نصوص کے تعین میں کوئی اختلاف کر بیٹھتے ہیں، نصوص کے معنی کے تعین میں، یا کسی وقت نصوص کے ثبوت کے معاملے میں ایک عالم کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے ہاں صحیح ثابت ہوتی ہے، دوسرا کہتا ہے میرے ہاں یہ ضعیف ہے. تو نصوص کے چاہے ثبوت کے معاملے میں اختلاف ہو جائے، چاہے نصوص کے معنی کا تعین کرنے میں تعدد آراء ہو جائے، ڈفرنس آف اوپینین ہو جائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. دونوں کو سرزنش تک نہیں ہوتی ہے شریعت کے اندر جس پہ ہم سر پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کا، ٹھیک ہے. وہ جناب وہ یوں ہے، وہ نماز پڑھنے میں وہ اس کا یہ طریقہ ہے، دوسرے کا یہ طریقہ. بھائی سارے کے سارے حدیث سے استدلال کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، وہ سب حدیث سے استدلال اس کے کرنے میں ظاہر ہے ان میں کچھ اختلاف ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں فقہی تنوع، فقہی ڈائیورسٹی، ٹھیک ہے. تو اس میں اگر کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ سارے مل کر جو ہے نا وہ اہل اتباع کے دائرے کی تشکیل کرتے ہیں. سارے اہل اتباع ہیں جو فقہی مذاہب اپنی بنیاد بناتے ہیں کتاب اور سنت سے مسائل کو اخذ کرنے میں، اور یہ مذاہب اربعہ وہی ہیں. تو ان سب کو ہی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل اتباع ہیں یا اہل سنت ہیں. تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سر پھاڑنے کے مسئلے نہیں ہے کہ نماز میں انگلی یوں اٹھانی ہے، یوں نہیں اٹھانی ہے، گھٹنے پہلے جانے چاہیے سجدہ کرتے وقت، یا ہاتھ پہلے رکھنے ہیں زمین پہ، رفع دین جو ہے وہ رکوع سے اٹھتے وقت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. جو آپ کی تحقیق ہے اس پر آپ عمل کر لیں، دوسرے کی جو تحقیق ہے اس پر اس کو عمل کرنے دیں، کوئی کسی کا سر نہیں پھاڑے گا، ٹھیک ہے. یہ اس مسئلے پر وہ جو مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے پہ کسی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، یہ سارے کا سارا جہالت ہے، سارے کا سارا وہ چیز ہے. اس نوع کا اختلاف صحابہ میں ہوا ہے اور اس اختلاف سے کچھ فرق نہیں آیا ان کو. ہمیں بھی بالکل نہیں آنا چاہیے اس اختلاف سے فرق کون سے اختلاف سے آئے گا؟ ہم نے کہا جیسے عقیدے کے مسئلے میں، البتہ اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے دور میں آپ کو بتایا بڑے ینگ تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بعد بڑا لمبا عرصہ رہے. عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر. تو وہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر پہ یہ قدریہ فرقہ صحابہ کی زندگی ہی میں آخر میں نکل آیا تھا، یہ قدریہ کا فرقہ جو تقدیر پر بحثیں کرتے تھے، تقدیر پر نا اپنی عقل لڑا کر جو ہے وہ کوئی بندہ اس حدیث کو مانتا تھا، دوسری حدیث کا انکار کرتا تھا، اس کو مانتا تھا. تو یہ ان کو قدریہ کہتے تھے جو تقدیر پر بحثیں کرتے تھے، اور جو کہ بدعت ہے. اچھا کسی وقت وہ تقدیر کا انکار کرنے تک بھی چلے جاتے تھے، تعویل تو کرتے ہی تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے پیغام بھیجا کہ تم اگر پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر لو تو تمہاری اللہ تعالیٰ نماز قبول کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ تم نے تقدیر پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالا ہے، تقدیر پر تم بحثیں کرتے ہو. اچھا اسی طریقے سے خوارج کے ساتھ حضرت علی نے جنگ کی. خوارج ایک فرقہ تھا جو کہ بہت ساری چیزوں میں صحابہ سے ہٹ کر راستہ بناتا تھا. تو خوارج کے ساتھ صحابہ نے جنگ کی. اچھا یہ چیز واقع پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ 3 آدمی ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے. تو حضرت علی نے ان کو زندہ جلایا. آپ ذرا تصور کر لیں، زندہ کہتے مجھے خدا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے جی ہاں ہم آپ کو کہتے ہیں، آپ تو ظاہر نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں. تو یہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بعد میں پتہ چلا.
تو انہوں نے اس حد تک ان کو کہا کہ بھی آپ نے یہ زیادتی کر لی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جلا کر عذاب دینا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو آپ کو ان کو کسی اور طریقے سے مار لینا چاہیے تھا، البتہ جلانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جلانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی تصحیح کی، وہ حدیث حضرت علی کو معلوم نہیں تھی، لیکن آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ اس حد تک چلا گیا کہ اللہ کے مجھے خدا بنایا اللہ کے علاوہ کسی کو۔ تو اس طرح کے بعض معاملات میں وہ عبداللہ ابن عمر سے آتا ہے کہ اس طرح کے اہل بدعت کے پیچھے وہ پھر نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان کو جو ہے بتانے کے لیے کہ بھئی ہم تمہیں قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں نرمی کرنی ہے دین کے اندر، دین میں نرمی بھی ہے، اور کہاں سختی کرنی ہے دین کے اندر سختی بھی ہے۔ جو کہتا ہے دین نرمی ہی نرمی ہے وہ غلط کہتا ہے، جو کہتا ہے دین سختی ہی سختی ہے وہ غلط کہتا ہے۔ دین میں دونوں ہی چیزیں ہیں، البتہ دونوں کی جگہیں بھی متعین ہیں، اور وہ جو نادان ہیں، کم علم ہیں، جذباتی ہیں، بے وقوف ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ سختی کی چیزیں نرمی کی جگہ پر رکھ دیں، نرمی کی چیزیں سختی کی جگہ پر رکھ دیں، اور اس دین کو مذاق بنا دیا۔ یہ اس دین کا حسن ہے، مطلب ہے یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہر چیز میں آؤ گے چلو جان دو یار، جانے دو، مطلب یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بعض چیزوں میں بالکل نہیں جانے دیتے اور بعض چیزوں میں آپ جانے دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ بیلنس جو ہے آج انشاءاللہ جو لوگ صحیح دین کو لے کر اٹھیں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا خیال کریں۔ بہرحال حنیفیت جو ہے اٹ سیلف یہ کیا ہے، اس کی اب ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ خصوصی وصف جو قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا، ایک دوسرا یہ ہے کہ سیرت کی کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے حنفاء کا لفظ آتا ہے بہت ساری جگہوں پر۔ حنفاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی بعثت جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئی، تو کچھ لوگوں کو حنفاء کہا جاتا تھا عرب کے ماحول میں۔ وہ کون لوگ ہوتے تھے؟ کہتے حنفاء وہ لوگ ہوتے تھے جو کہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، جو بڑی بیہودہ قسم کے جو رسوم ہوتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا مثلا، اور اس کو سمجھنا یہ بڑی اعلیٰ بات ہے جی، یہ اپنی عزت آبرو کی رکھوالی ہے، مردانگی ہے، بندہ رحم نہ کرے، ترس نہ کھائے، بچی کو درگور کر دے، تو اس بہادری سمجھتے نا اس کو۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ان چیزوں کی مخالفت کرتے تھے۔ حنفاء میں سے ایک بہت معروف جو ایک شخصیت گزری ہے، بہت زبردست کیریکٹر ہے، وہ زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ حضرت عمر کے ویسے چچا لگتے ہیں یہ، اچھا، اور زید کے جو بیٹے سعید ہیں وہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی لگتے ہیں، اور یہ وہی سعید ہیں جو کہ حضرت عمر کی بہن جو فاطمہ تھی اس کے خاوند ہیں۔ اور وہ جو واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو وہ جذباتی ہو کر اپنے بہنوئی، تو یہ سعید ہیں، اس زید کے بیٹے ہیں جو کہ جاہلیت ہی میں فوت ہو گئے تھے، ان کو حنفاء میں بڑی اہم مطلب وہ تھی۔ تو یہ ایک ایسے کہہ لیں کہ ایک طرز فکر تھا عربوں میں حنفاء کا۔ تو وہ زید جو تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں ان کو کچھ اندازہ بھی تھا کہ کوئی نبی مبعوث ہونے والا ہے، سنا تھا انہوں نے اہل کتاب سے، تو کہتے ہیں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے وہ یہ دعا بھی کرتے گئے کہ خدایا وہ جو آخری نبی جو آنا تھا اس نعمت سے میں تو محروم جا رہا ہوں، تو میرے بیٹے کو اس سے محروم نہ رکھنا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان کے بیٹے سعید جو ہیں، جو پہلے جو لوگ اسلام قبول کیا جن لوگوں نے، ان میں سے ان کے بیٹے سعید ابن زید بھی تھے۔ تو یہ زید ابن عمرو ابن نفیل جو ہیں، یہ حنفاء میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگوں کو بتوں کی پوجا پر بہت جو ہے نا وہ فہمائش کرتے تھے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، تو یہ کچھ نہیں دیتے، کچھ نہیں لیتے۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ زید جو ہیں وہ جن کے بارے میں ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بد دماغ آدمی اپنی بیٹی کو درگور کر دے گا، تو اس کے بعد زیادہ سے کہتے یار یہ تم بیٹی اپنی نہ مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا، اس کو بڑی ہوگی تو میں اس کو کہیں پر بیاہ دوں گا، تمہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، تم مطلب ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خاصی تعداد ایسی بچیوں کی ہے جس کی انہوں نے پرورش کی ہے، اس وجہ سے کہ وہ خدا ترسی جو ہے اللہ تعالیٰ کو
کی صحیح جو پہچان ہے اس سے ایک انسان میں بہت اعلیٰ نفیس رویے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں ابھی جن کو شریعت بھی نہیں ملی ہے, کیونکہ شریعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, تو ان کو حنفاء کہا جاتا ہے. تو حنیفیت جو ہے ایک بہت راست انداز فکر, توحید پر قائم, خدا کی صحیح پہچان اور شرک اور بتوں کی پوجا سے مکمل انکار. تو اس کو ہم کہتے ہیں حنیفیت. حنیفیت کا جو لفظی معنی ہے وہ اس میں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ایک ہے حنیفیت کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف سے ہٹ جانے والا. حنیف کہتے ہیں مڑ جانے والا, مڑا ہوا, ہٹا ہوا. ایک حنیف کہتے ہیں کہ کسی ایک ہی طرف کو ہو جانے والا, جس کا زیادہ تر قرآن مجید کے تراجم میں, ہم اردو تراجم میں دیکھتے ہیں, اس کا معنی کیا جاتا ہے یکسو. حنیفن یکسو, اس کا سوائے خدا کے کسی جانب کو رخ نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے حنیف, جو دنیا جہان سے بے نیاز ہو گیا اور صرف ایک خدا کا ہو گیا. مطلب توحید اصل میں یہ ہے. تو آدھا کسی کا تو آدھا خدا کا, تو یہ تو توحید نہ ہوئی. تو توحید یہ ہے کہ مکمل خدا کا ہو جائے اور باطل سے, شرک سے مکمل بیزار ہو جائے. یہ چیز مطلوب ہے. آپ کی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس سے پہلے آپ کے اندر یہ کیریکٹر پیدا ہونا ضروری ہے. اچھا, حنیفیت کا ایک جو مزید ایک مطلب بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حنیف کہتے ہیں کہ جس پر صرف اللہ رب العزت اور توحید ہی کا جو ہے نا اثر ہو اور اس پر کوئی ٹھپا نہ ہو. یہ وہ کہتے ہیں یہ مطلب جو ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سے لیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ انی لم ابعث بالیہودیۃ ولا بالنصرانیہ انما بعثت بالحنیفیۃ السمحہ. مجھے نہ یہودی طرز عبادت کے ساتھ بھیجا گیا ہے, نہ عیسائی طرز عبادت کے ساتھ بھیجا گیا ہے, مجھے تو حنیفیت سمحہ کے ساتھ بھیجا گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی کا ٹھپا ہونا, حتیٰ کہ اس حدیث کے حوالے سے ہی بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت چاہی کہ وہ رہبانیت اختیار کر لیں. رہبانیت آپ جانتے ہیں, وہ رہبانیت ہوتی ہے کہ دنیا جہان کو چھوڑ دے, نہ آدمی گھر بسائے, نہ شادی کرے, نہ کاروبار, تجارت وغیرہ کچھ نہ کرے. تو وہ کہیں جنگلوں میں جا کر, یا وہ جو خاص یہ جو درگاہیں وغیرہ ہوتی ہیں یا عبادت گاہیں ہوتی ہیں, اس میں صبح سے لے کر شام تک کوئی بندہ آئے گا, اللہ کا بندہ, روٹی چھوٹی ایسے لوگوں کو مل ہی جاتی ہے, تو وہ روٹی مطلب کہیں سے مل جائے گی تو وہ کھا لے گا, نہیں ہوگی تو دیکھا جائے گا. تو بس یہ اللہ اللہ کرنی ہے اور صحیح جو ہے نا اللہ کو خوش کرنا اور پہنچا ہوا یہ ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں رہبانیت. اور یہ رہبانیت کا طریقہ جو ہے عیسائیت میں تو بہت زیادہ تھا, دوسرے بھی بعض ادیان میں تھا کہ جی مطلب یہ کیا ہوا, آدمی یہاں گھر بھی بساتا ہے, کاروبار بھی کرتا ہے, اتنے سارے وہ, تو پھر مطلب اللہ کی عبادت تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے, تو یہ ہے صحیح اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا کام. تو ان کا یہ تصور تھا جو کہ ظاہر ہے بالکل باطل اور گمراہی ہے. تو بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ جی ہم یوں عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اس ایسے لوگوں کو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث میں مختلف انداز میں جواب دیا, ان میں سے ایک یہ تھا کہ بھی دیکھو مجھے یہ طریقہ عبادت کا دے کر نہیں بھیجا گیا. یہ جو ہے نا کہ آدمی دنیا سے کٹ ہی جائے تو پھر عبادت ہو, یہ میرا طریقہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ مجھے تو حنیفیت سمحہ دے کر بھیجا گیا ہے جس میں آدمی اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہی اللہ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کاروبار کرتے ہوئے ہی آدمی موحد ہوتا ہے. یہی ملازمتیں, یہی جابز, یہی کاروبار حیات, یہی زندگی مصروف جو ہے, یہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہی اللہ کی عبادت, اس کے رہتے ہوئے ہی شرک نہ کرنا اور شرک سے مکمل بیزاری, معاشروں کے اندر رہنا. ٹھیک ہے, تو حنیفیت جو ہے کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جس کے اندر ایک سادگی ہو, اس کے اندر کسی خاص انداز کا ٹھپا نہ ہو. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے حنیفیت. تو خالص موحد آدمی جو ہے جو کسی کا نہ ہو, ٹھیک ہے, کسی بت کا نہ ہو,
کسی خاص دھرم کا نہ ہو، وہ صرف اللہ کا ہو۔ تو اسلام کیا ہے بنیادی طور پہ؟ اسلام کوئی ٹھپا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام جو ہے اگر کوئی ٹھپا ہے تو اس کو کہا کہ صبغۃ اللہ، تو وہ اللہ کا اپنا ہی ٹھپا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب آدمی، حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی عبادت کرتا ہے، کچھ دیر کے بعد آپ اس کو دیکھیں، ایک بت کو پوجا کرنے والے بندے کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے والے بندے کی بھی ایک خاص طرز ہوتا ہے، ایک رنگ ہوتا ہے، وہ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو اسلام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے جو انسان کے قلب و شعور پر، اس کے کردار پر جو ایک چھاپ لگتی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ مطلب اس کو دیکھنے والوں کو بھی اس سے ایک راحت اور آسودگی ملتی ہے۔ بدھ کو پوجا کرنے والے سے ایک وحشت ہوتی ہے، ایک بڑی خوف سا آتا ہے، مطلب کیا ہے یہ؟ تو حنیفیت یہ ہے اللہ کی عبادت کا رنگ پیدا کرنا، توحید کا اپنے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے، اس کی اب تفصیل بتا رہے ہیں، اس کا کانٹینٹ حنیفیت کا کیا ہے، یہ جان لو کہ یہ حنیفیت یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت اختیار کرو، پورے دین کو اس ایک ہستی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اس نے جملہ انسان پیدا فرمائے، حنیفیت، اور ان کو باقاعدہ یہ فرض سونپا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے، میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنی عبادت کے سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کہا ہے کہ لیعبدون، میری ہی عبادت کریں۔ اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کی عبادت کا ذکر آیا ہے، اس کی تفسیر ہوتی ہے صرف اللہ کی عبادت، کیونکہ ویسے اللہ کی عبادت بہت سارے کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کافر بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہی نہیں ہے، وہ حج کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت نہیں۔ ہمارا اصل میں جھگڑا یہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی، ہم کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ جھگڑا یہ ہے، ہم کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کی بھی کچھ کرنی ہے۔ تو جھگڑا جو ہے نا وہ یہ ہے۔ تو حنیفیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت کا معنی پیچھے ہم کچھ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو سر فہرست لے کر آنا، خالص اللہ کی عبادت کو سر فہرست لے کر آنا، اور کوئی آپ سے پوچھے کہ دنیا میں سب سے بڑی برائی کیا ہے، تو آپ کہیں کہ شرک۔ یہ ہے حنیفیت۔ سب سے زیادہ بغض ہونا آدمی کو، سب سے زیادہ نفرت ہونا، سب سے زیادہ برا لگنا آدمی کو، وہ شرک ہو، تو یہ ہے حنیفیت۔ تو یہ کہنے کہ قرآن مجید میں خاص طور پر یہ سورۃ نساء کی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موٹے موٹے احکام جو ہیں وہ نازل فرمائے سورۃ النساء میں، بلکہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 commandments آپ نے سنا ہوگا جو دی ہوئی تھیں، تو کہتے ہیں وہ 10 commandments ہی کی طرز کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہیں، وہ ان کا ذکر یا تو سورۃ نساء میں ہے۔ یہ جو 5واں سپارہ ہوتا ہے نا، اس کا جو تیسرا رکوع بن جاتا ہے، تیسرے رکوع میں نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہاں سے نا ایک پورا مضمون چلتا ہے۔ تو وہ 10 commandments کہتے ہیں کہ یا یہاں پر آئی ہیں سورۃ نساء کے اندر، یا پھر سورۃ الانعام کا جو آخری سے پہلا رکوع ہے، قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو کہتے ہیں وہ یا وہاں پر اتنی ہیں 10 commandments سورۃ انعام کے آخر میں، یا پھر سورۃ الاسراء جو ہے، یہ سورۃ بنی اسرائیل بھی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا بھی جو تیسرا رکوع ہے وہاں پر جو ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے ایک لمبا تسلسل چلتا ہے، موٹے موٹے جو شریعت کے احکام ہیں وہ کیا ہیں۔ تو مطلب یہ ایک اچھا بھی ہے کہ آپ ان تینوں مقامات کو ذرا دیکھ لیں اور پڑھ لیں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو عظیم ترین احکام ہیں، کیونکہ ویسے تو احکام بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی 10 سے احکام موٹے موٹے ہوں تو وہ کیا ہوں، تو وہ ذکر ہوا ہے۔ اچھا، ان تینوں مقامات میں جہاں بات شروع ہوتی ہے تو وہ شرک کی نفی سے
اور اللہ رب العزت کی واحد خالص صرف عبادت سے بات شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النساء کے اس مقام پر بھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آگے پھر آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وغیرہ وغیرہ، وہ سارا چلتا ہے۔ اچھا سورۃ الانعام میں بھی ہم نے جو کہا تو کہ تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، تو وہاں پر شرک کی نفی جو ہے ہوتی ہے۔ سورۃ الاسراء کا جو مقام ہے بنی اسرائیل سورۃ، اس میں بھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا عبادت کسی کی نہ ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں جگہوں پہ جو بڑے بڑے احکام ہیں ان میں یہی ہے۔ اور مطلب ویسے اگر تورات میں بھی آپ دیکھ لیں نا جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، تورات کے اندر بھی دیکھ لیں، آج بھی وہ جو مطلب صحیح اویلیبل تورات تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیں جو 10 کمانڈمنٹس تو اس میں بھی شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ آج بھی مطلب یہ چیز جو ہے وہ باقی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شرائع کے اندر جو یہ آج ہیں، لوگ آپ کو بتاتے ہیں جی سب سے بڑی برائی کیا ہے، کرپشن ہے، سب سے بڑی برائی کیا ہے، مہنگائی ہے، مطلب مہنگائی بری ہے، کرپشن بری ہوگی، فلاں چیز بری ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہر دین جو ہے نا وہ اپنی سب سے بڑی برائی کا تعین کرتا ہے۔ اصل میں یہ ہے دین ہیومنزم میں سب سے بڑی برائی جو ہے نا وہ کرپشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو دین ہے، ہمارے ہاں بھی برائی ہے، کرپشن بہت بری ہے، مگر یہ ہے کہ ہمارا ڈسکورس اپنا ہے۔ یہ جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہمارا ڈسکورس، فرما برداری، کسی اور کی عبادت، کسی اور کا قانون چلنا، کسی اور کا آئین چلنا دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ خالق کو پہچان کر اس کی خالص عبادت کرنا۔ اب اس عبادت کے اندر جو ہے وہ کرپشن سے بچنا بھی آ جائے گا، یعنی ہم اپنے ڈسکورس کے مطابق ان چیزوں کو لے کر آئیں گے۔ کرپشن ہمارے ہاں بھی بری ہے، ان کے ہاں بھی بری ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ مطلب ہے کہ بدعنوانی بھی، غبن بھی، خرد برد بھی، چوری چکاری، یہ وہ انسانوں کے حقوق کرنا۔ تو انسانوں کے حقوق جو ہیں، حقوق العباد، اس کو بھی تھوڑا سا واضح کر دیا جائے کہ حنیفیت کا جو ڈسکورس ہے تو وہ تو یہی ہے کہ سب سے بڑی برائی شرک اور سب سے بڑا فرض توحید، ٹھیک ہے۔ تو باقی ساری چیزوں کو اس کے اندر فٹ کرنا ہے ہم نے۔ اچھا تو یہاں پر ایک چیز ہے، وہ مصیبت یہی ہے کہ کئی ساری چیزوں کو نا یہ کوئی پتہ نہیں کسی کچھ سال 100-150 سال سے یہ جتنا کچھ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جو چیز پڑھایا جا رہا تھا کہ جو ہماری اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے، آپ کو تھوڑا سا مطلب اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اسلامیات پڑھانے کی یہ جو اپروچ ہے یہ کہاں سے آئی ہے۔ یعنی صحابہ جس طرح لوگوں کو دین پڑھاتے تھے، این یہ وہی ہے اسلامیات جو آپ کو یہ 50 نمبر کی یا 100 نمبر کی پاس کرنی پڑتی ہے، مطلب فرق ہے تھوڑا سا۔ تو اس کا اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک چیز ہے کہ بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے یہ جو مستشرقین تھے جن کو آپ اورینٹلسٹ کہتے ہیں، تو یہ بڑا ایک شعبہ تھا، کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے لے کر یہ ایک شعبہ بنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، مطلب یہ بالکل اجڑ، جاہل، گنوار عرب، بدو، مطلب آخری درجے کے احمق، ان میں وہ جادو کیا جگا گیا ہے ان کا نبی جو یہ دنیا کے امام بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اندلس جو تھا ہمارا اسپین، وہ یہاں وہاں کی یونیورسٹیز میں ان کے جو وڈیروں کے بیٹے تھے وہ اپنا خواب، ڈریم تھا ان کے لیے کہ ہماری اندلس کی جو جامعات تھیں ان میں کہیں وہ پڑھ لیں، اور ادھر ماشاءاللہ علم اور شعور کی روشنی تھی۔ اور یورپ جو ہے وہ خود آج مانتے ہیں ڈارک ایجز، ان کی جو ڈارک ایجز تھی نا تو تاریک ادوار ان کے، ادھر ہمارے ہاں روشنیاں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مسلمانوں میں ہے گا، تو مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کے ہاں پائے جانے والے علوم، ان سب کو جو ہے نا پڑھنا اور ان کا جائزہ لینے کے لیے ایک ڈیسک بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ ان علوم کو پڑھتے تھے، مشرقی علوم کو پڑھتے تھے، وہ ہم ان کے لیے مشرق ہیں، وہ ہمارے لیے مغرب ہیں، تو مشرقی علوم کو جو پڑھتے تھے تو ان کو وہ اورینٹلسٹ کہتے تھے، مستشرقین۔ تو یہ بہت بڑا پرانا ہے، وہ انہوں نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ لرن کیا، عقل مند ہے ماننا چاہیے، اور انہوں نے اتنا کچھ کیا، ہمارا بہت کچھ لیا، بہت کچھ اٹھایا، بلکہ پھر وہ ہمارے پاس نہیں رہا، ان کے پاس چلتا رہا۔ یہ مطلب یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اورینٹلزم کا ایک ڈسکورس تھا اسلام کو اسٹڈی کرنے کا،
ٹھیک ہے. اچھا تو وہ اسلام کو اسٹڈی کرتے تھے اپنے ایک طریقے سے ہی. ظاہر اسلام کو ہے تو اسلام ہی، مگر اسلام کو بھی اسٹڈی کرنے کا ایک طریقہ ابو بکر اور عمر کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک طریقہ اس اورینٹلسٹ کا ہوگا جو صرف یہ دیکھنا کر رہا ہے کہ ان کے نبی نے چیز کیا دی ہے اور ان کے ہاں یہ کیا ہے، اور ان کی زیادہ نظر جو ہوتی ہے وہ اسلام کے ان پوائنٹس کی طرف ہوتی ہے جہاں سے ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کو جو ہے نا وہ دبایا جا سکتا ہے، یہاں مسلمانوں کو خاموش کروایا جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے وہ اسلام کے عیوب ڈھونڈنے کے لیے ان کا رہا ہے. بہرحال اوورآل یہ اچھا. اب یہ جب انہوں نے ہمارے فتوحات کی، ہم سب جو ہے وہ ان کی کالونیز بن گئے، انہوں نے آ کر اپنی یونیورسٹیز لا دھری ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور اپنا یہ جو پورا نظام تعلیم ہے انہوں نے دیا. تو ظاہر ہے یہاں پر تھے تو مسلمان ہی، تو یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اسلام کے حوالے سے وہ پوری کے پوری وہ ایک انداز لے آئیں، لیکن یہ ہے کہ وہ خاصی حد تک اس کو بڑا مائلڈ سا کر کے، لیکن مجموعی طور پر اپروچ وہی تھی اسلام کو اسٹڈی کرنے کی، ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے دی یہاں پر ان یونیورسٹیز میں. پھر یہاں کے ہمارے جو لوگ ان سے پڑھتے گئے تو وہ اسلامک اسٹڈیز کے جو ڈپارٹمنٹ سے، پہلے تو وہ ظاہر اسلامک جو اسلامیات کو لازمی وغیرہ انگریز نے نہیں کی تھی، پھر بعد میں آیا، تو مجموعی طور پر نا اس کے آثار اور باقیات خاصے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت جو ہمارے اسلامیات پڑھانے کا جو پورا عمل ہے اور عملہ ہے وہ سارے کے سارے استغفر اللہ کو بدنیت ہیں کچھ، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے نا ایک چیز سے متاثر تو آپ ہوتے ہیں نا. اگر ایک تسلسل ہے، ایک علمی تسلسل ہے، تو اس کو ایک خاص انداز سے آپ پڑھتے آئے ہیں تو اس کا کچھ اثر اور کچھ باقیات اس کے خود بخود لاشعوری طور پر ذہن میں ہوتے ہیں. تو اس چیز نے ہمارے اسلام کا خاصا ستیہ ناز کیا. تو ہم نے اسلام کو وہ ایکسپلین کرنا تھا پورے کو، تو وہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تمام اس پورے بیگیج کو چھوڑ کر خالص اسلامی مصادر سے اسلام کی حقیقت کو سمجھتے اور اپنی قوم کو، اپنی نسلوں کو پڑھاتے. ظاہر ان کے لیے ممکن نہیں تھا. تو بہت ساری چیزوں میں نا انہوں نے گڈمڈ کیا معاملے کو. ان میں سے یہ لمبی سی تھوڑی سی تمہید ہو گئی ہے. ان میں سے ایک جو ہے نا وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جو اس بندے کو سن لیں، جس بندے کو سن، او جی حقوق العباد، اللہ حقوق اللہ کی خیر ہوتی ہے، حقوق العباد بڑا مسئلہ ہے. مطلب ایک لحاظ سے میں کہتا ہوں یہ درست بھی ہے بات، ایک لحاظ سے یہ درست بھی ہے، مگر اس کے جب تک آپ اس کو اس کے صحیح پرسپیکٹیو میں نہیں رکھتے یہ برباد کر دینے والی بات بھی ہے. اور یہی چیز میں نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں. یہ درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا حق کسی کو معاف کرنا چاہے تو کر دے گا، لیکن وہ کسی بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ ہی اپنا وہ حق معاف نہ کر دے، اس سے دستبردار نہ ہو جائے. تو دراصل یہ تھا کہ لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کہ جی اللہ غفور رحیم ہے، ان کو بتایا جائے کہ مطلب یہ جو انسانوں کے حقوق ہیں خود انہی کو معاف کرنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا لیکن یہاں یہ جو ڈسکورس ہے اس نے کہا کہ اصل چیز تو ہوتی ہے حقوق العباد ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. مطلب وہ ہمارا کیا ہے، وہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کچھ بھی معاف کر دے گا مگر اس کے ساتھ اگر شرک ہوا ہے اس کو وہ کبھی معاف نہیں کرنے والا. تو یہ کیا بات ہوئی، مطلب یہ کیوں نہیں بتاتے ساتھ. اچھا تو جو حقوق العباد ہیں آپ کو پتا ہے حقوق العباد اس میں شک نہیں ہے کہ اگر وہ بندہ ہی معاف کرے تو معاف ہوں گے، لیکن حقوق العباد ایڈجسٹیبل ضرور ہیں. کیا مطلب ایڈجسٹیبل کا؟ وہ یہ ہے کہ اوورال ہونا یہ ہے کہ آپ کی نیکیاں اور برائیاں ترازو میں رکھ دی جائیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت ساری نیکیاں مثلا آپ کی ماشاءاللہ بن گئی تھیں تو لیکن آپ نے اس کا حق دبایا ہوا تھا، اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کی چغلی کی تھی، غیبت کی تھی، اس کا فلاں کیا تھا، تو وہ آپ کا وہ پلڑے سے جتنی نیکیاں تھیں اٹھا کر ان کو دیے جائیں. اور اگر یہ ایکسچینج نہیں بنتی، آپ کے پاس نیکیاں نہیں رہی ہیں تو ان کے کچھ گناہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے گناہ لا کر آپ کے جو گناہوں والا پلڑا تھا اللہ بچائے تو اس میں مطلب رکھتے چلے گئے اور آپ کا ستیہ ناز ہو گیا. اتنی نیکیاں کر کے آئے تھے ساری چلی گئیں اور گناہ اتنے سارے لیے، جاؤ بھی جہنم میں. اچھا تو مطلب ہے کہ یہ ہے. لیکن فرض کر لیں کہ دو تین صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی بندے کی نیکیاں اتنی ہوں کہ ان کو دینے کے بعد بھی بچ جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ نیکیاں اس پلڑا بندے استغفر اللہ، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ رسک لے لیں استغفر اللہ، مطلب میں آپ کو صرف وہ پورا مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا تو یہ ہے کہ پھر بھی اتنی نیکیاں بچ گئیں کہ وہ اس گناہوں کے پلڑے کے آگے جھک جائیں تو پھر بھی اس کے جنت میں جانے کا امکان ہے.
نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ نیکیاں نہیں بچیں، ٹھیک ہے، اور گناہوں کا پلڑا ہی جھک گیا، تو وہ جتنا ایکسچینج ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے نا اس کی، یا اس کو نیکیاں دے دی گئی ہیں اس کی، ٹھیک ہے، معاف نہیں، اس نے معاف نہیں کیا نا، تو معاف نہیں کرنے سے کیا ہوگا، وہ آپ کی کچھ نیکیاں لے لے گا یا آپ کو کچھ گناہ دے دے گا، یہی ہوگا نا۔ اس کے بعد جو ہیں وہ جو باقی گناہ بچ گئے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی کچھ بھی معاف کر سکتا ہوں۔ دوسری صورت ہوگی۔ تیسری صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کے گناہ بڑھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہ معاف کیے نہ کسی کی شفاعت قبول کی۔ شفاعت بھی ایک چیز ہے، فرض کر لیں اس کے معاملے میں اللہ بچائے شفاعت بھی اللہ نے کسی کی قبول نہیں کی، یا کوئی شفاعت کرنے والا اس کو ملا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دوزخ میں گیا، اللہ تعالیٰ بچائے وہاں جانے سے۔ تو وہاں پر اتنے سال، اتنے 100، اتنی صدیاں، اتنے 1000 سال جتنا بھی ہے، وہ رہ کر آخر میں کیا یہ جنت میں جائے گا؟ یہ نہیں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بھی شرک نہیں کیا ہے آخر میں لا محالہ وہ جنت میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے لائے ہوئے عقیدے کا دم بھرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہے، کوئی بندہ نہیں ہے، آخر میں انشاءاللہ سب نے جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے اندر ایک ذرہ بھی ایمان کا تھا، میں آخر میں اللہ سے شفاعت کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوزخ سے نکال لے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء شفاعتیں کریں گے، اور جو ہیں شہداء شفاعتیں کریں گے، صالحین شفاعتیں کریں گے، بخشتے جائیں گے، دو جہنم سے یہ وہ ہیں جو جلنے ہیں جہنم میں، تو وہ نکالتے جا رہے ہیں۔ آخر میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سب سفارش کرنے والے سفارش کر گئے، میں بھی تو ہوتا ہوں رحیم، میں بھی تو مہربان ہوتا ہوں، اب میری رحمت دیکھو۔ تو جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اس سب کو نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے۔ آخر میں ہونا پتہ نہیں کتنے سالوں، کتنے اربوں خربوں سالوں بعد، اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ بھی ہونا ہے۔ تو بھی وہ کون ہے کہ جو اس اللہ کی اس مہربانی کے وقت بھی جہنم سے نہیں نکلا؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے شرک کیا تھا۔ عبداللہ سے جس نے شرک کیا تھا وہ نہیں نکلنے والا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ بھئی دیکھو جس نے شرک کر لیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اور اس کا پکا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ مطلب خدا کا یہ مقام جو ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو بٹھا دیا جائے، یا اس کو استغفر اللہ عرش کے اس عظیم مقام سے، معبودیت کے اس مقام سے استغفر اللہ نیچے اتار کر کسی یہاں کی کسی ہستی کے برابر کر دیا جائے، یا اس کو اٹھا کر اس کے برابر، یا اس کو اتار کر اس کے برابر، شرک ہے دونوں۔ تو یہ نہیں کبھی بھی، بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے ہمارا ڈسکورس حنیفیت کا، ایسے تیور ہوں شرک کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کسی اوروں کی ہستی کی عبادت ہوتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ جو حقوق العباد انسان معاف نہ کریں تو اس وقت تک معاف نہیں ہوتے، اور یہ ان کو ایک اہمیت بھی دیتا ہے۔ مگر یہ کہنا کہ جی دنیا میں برائی ہی سب سے بڑھ کر حقوق العباد کو پامال کرنا ہے، یہ پھر بھی درست نہیں ہے۔ تو اچھا ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈرایا ہے، ٹھیک ہے، ایک خوف دلایا ہے، وہ بھی کس وجہ کہ میں ڈروں گا کیوں؟ حقوق العباد کے معاملے میں بھی میں کوئی خرابی کرنے سے ڈروں گا کیوں؟ ڈروں گا اس وقت میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ورنہ مجھے کیا پرواہ ہے؟ مطلب اللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حقوق العباد معاف نہیں اللہ کرے گا جب تک کہ وہ بندہ نہیں معاف کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری معافی اللہ نے دینی ہے، آخری معافی وہ کہتا ہے میری معافی مشروط ہو گئی ہے اس بندے کے معاف کر دینے سے، تو لیکن اصل معافی تو اللہ نے پھر بھی اللہ نے ہی دینی ہے۔ تو میں مطلب ہے کہ ویسے وہ جتنا مرضی مجھے حقوق العباد کی کر لیں، یہ جتنے کرپشن کرنے والے ہیں جائیں ان کو ایک واز کر لیں حقوق العباد کا، دیکھیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ مطلب جب اللہ سے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر یہ اللہ سے ڈریں تو پھر حقوق العباد کے معاملے میں بھی ڈریں گے۔ تو اصل ڈر کس کا ہوا؟ اللہ کا۔ اور ڈر کیا ہے؟ توحید ہے۔ اللہ کا ڈر سب سے بڑھ کر یہ توحید ہے۔ تو پھر توحید ہوئی تو حقوق العباد کو بھی یقینی بنانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ معاشرے میں توحید کی تعلیم دی جائے، معاشرے میں بتایا جائے کہ خدا کون ہستی ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کا عذاب کیا ہوتا ہے اور اس کی پکڑ کیا ہوتی ہے. تو جب آپ یہ تعلیم دیں گے پھر آپ بتائیں گے کہ حقوق العباد اتنا سنگین مسئلہ ہے تو اللہ سے ڈرنے کے باعث وہ حقوق العباد کے بھی پابند ہو جائیں گے. یہاں آپ کی توحید بھی مکمل ہوئی اور آپ کا معاشرتی جو ایک سٹرکچر تھا وہ بھی درست بن گیا، تو آپ کی دنیا بھی کھری ہوئی، آپ کی آخرت بھی کھری ہوئی. یہ ہے توحید کا ڈسکورس. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ حنیفیت جس میں اللہ سب سے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ، اس کا حق، اس کی عبادت، اس کا خوف، اس کی تعظیم، اس کی محبت، اس کی طلب، اس کی امید، اس کی جستجو اور چیز سے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہوتا کسی مسئلے میں. تو وہ جو نفوس یوں مطلب ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ موحدین ہیں، یہ حنفاء ہیں. تو یہ حنیفیت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ابراہیم کا ایک خاص وصف تھا. پوری دنیا سے ٹکرا جاتا تھا ابراہیم علیہ السلام، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. قوم، قبیلہ، بادشاہ نمرود جیسا بادشاہ کہتا ہے مطلب ڈرتے ہی نہیں ہوں، تو وہ سارے ڈر دور ہو جاتے ہیں اور وہ سارے رویے جو انسان کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں جب آدمی اللہ تعالیٰ کی درست پہچان کر لیتا ہے.